اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین، ناظرین، طلباء و طالبات، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے غیر مسلموں کے حقوق اور فرائض۔ غیر مسلموں کے حقوق اسلامی حکومت کے فرائض ہوں گے اور غیر مسلموں کے فرائض اسلامی حکومت کے حقوق ہوں گے۔ غیر مسلموں کے 8 حقوق سنیے گا۔ نمبر 1 جان و مال کا تحفظ، نمبر 2 عزت کی حفاظت، نمبر 3 معاشی حقوق، نمبر 4 سیاسی حقوق، نمبر 5 مذہبی حقوق، نمبر 6 معاہدہ کی پابندی، نمبر 7 عدل و انصاف، نمبر 8 جزیہ کی وصولی میں نرمی۔ غیر مسلموں کے 8 فرائض سنیے گا۔ نمبر 1 معاہدہ کی پابندی، نمبر 2 وفاداری، نمبر 3 اسلامی ریاست کے قوانین کا احترام، نمبر 4 جرائم سے اجتناب، نمبر 5 امن عامہ کا قیام، نمبر 6 فلاحی کاموں میں شرکت، نمبر 7 جزیہ و خراج کی بروقت ادائیگی، نمبر 8 شعائر اسلام کا تقدس۔ سب سے پہلے یہ جانیے گا کہ اہل ذمہ سے کیا مراد ہے۔ اہل ذمہ یا ذمی سے مراد وہ غیر مسلم ہیں جو اسلامی ریاست کے قوانین قبول کر لیں اور اسلامی ریاست ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار ہو جائے۔ ایسے غیر مسلموں کو اہل ذمہ یا ذمی کہتے ہیں۔ جہاد کی 2 اقسام بیان ہو چکی ہیں، ایک ہے اقدامی جہاد اور ایک ہے دفاعی جہاد۔ اقدامی جہاد جب کیا جائے گا تو اس کے لیے 3 مختلف مراحل ہوں گے۔ سب سے پہلے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں فابہا، ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو پھر ان کو اسلامی ریاست کے قوانین قبول کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے گا، اور اگر وہ اسلامی ریاست کے قوانین بھی قبول نہ کریں تو اس صورت میں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ جب غیر مسلم اسلامی ریاست کے قوانین قبول کر لیں تو ان کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوگی۔ اس میں جان و مال ہے، اس میں عزت و آبرو ہے، اس میں ان کی عبادت گاہیں ہیں، اس میں ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے گھر بار ہیں، ان کے مال مویشی ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ان کی تمام اشیاء کی حفاظت اسلامی حکومت کرتی ہے اور وہ اسلامی ریاست کے قوانین قبول کرتے ہیں۔ ایسے غیر مسلموں کو اہل ذمہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ذمہ کا مطلب یہی ہے کہ اسلامی حکومت نے ان کے جان و مال کی تحفظ کا ذمہ اٹھا لیا ہے۔ ان کو ذمی بھی کہتے ہیں اور ان کو اہل ذمہ بھی کہتے ہیں۔ اہل ذمہ سے اسلامی ریاست حفاظت کی ذمہ داری کے بدلے میں جزیہ یعنی کہ مال وصول کرے گی۔ جزیہ اہل ذمہ سے ان کی حفاظت کے لیے وصول کیا جانے والا معاوضہ یعنی کہ اجرت ہے۔ خراج غیر مسلموں کی زمینی پیداوار سے وصول کیا جاتا ہے۔ جزیہ و خراج کتنا لیا جائے گا؟ جزیہ و خراج کی مقدار حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق باہمی رضامندی سے طے کی جائے گی۔ جزیہ و خراج کن سے لیا جائے گا؟ عورتیں، بچے، بوڑھے، تنگ دست، بیمار اور فوجی خدمات پیش کرنے والے غیر مسلم جوان ذمی جزیہ دینے سے آزاد ہوں گے، یعنی ان لوگوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ جزیہ صرف باروزگار ذمیوں سے وصول کیا جائے گا۔ بے روزگار ذمیوں سے جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ خراج بھی صرف ان سے لیا جائے گا جو زمینی پیداوار حاصل کرتے ہوں۔ اب یہاں آپ پہلے یہ سمجھیے گا، غیر مسلموں کے حقوق از روئے قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ کافر اور مشرک ہرگز مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمانوں جیسے شہری حقوق عطا کرتا ہے اور مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ ان سے شفقت آمیز برتاؤ کریں۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار غیر مسلموں سے ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا ایک ڈاکٹر مریض سے کرتا ہے۔ اسی حسن سلوک سے مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مسلم اقوام کے دل جیت لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات
تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ غیر مسلموں کے حقوق از روئے حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو مسلمان کسی معاہدہ کرنے والے غیر مسلم پر ظلم کرے گا یا اس کا حق غصب کرے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا یعنی جزیہ وصول کرے گا یا اس کی چیز جبرن لے گا، تو میں اللہ کی عدالت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تو میں اللہ کی عدالت میں بروز حشر اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کا وکیل بنوں گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے حقوق ادا کرنے کی کتنی سختی کے ساتھ تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ اب باری باری سنیے گا غیر مسلموں کے حقوق اور اسلامی حکومت کے فرائض۔ نمبر 1، جان و مال کا تحفظ۔ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم ذمی شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرے۔ اس ضمن میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہ کرے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ اور قصاص اسی طرح لیا جائے گا جس طرح مسلمان کے قتل کا لیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس مسلمان نے کسی ذمی غیر مسلم یا کسی بھی غیر مسلم کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا جو 40 سال کی مسافت سے یعنی 40 سال کی دوری سے بھی محسوس ہوگی۔ اسی طرح غیر مسلم ذمیوں کے مال و جائیداد کی حفاظت بھی اسلامی ریاست کا دینی فریضہ ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک موقع پر اسلامی فوج کے ہاتھوں ایک ذمی کی فصل کو نقصان پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے 10,000 جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 2، عزت کی حفاظت۔ اسلام غیر مسلم ذمیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کا بھی ضامن ہے۔ اس کی بے عزتی کرنا، گالی دینا اور اسے مارنا پیٹنا ممنوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جرنیلوں کو تاکیدی حکم دے رکھا تھا، مسلمانوں کو ذمیوں پر ظلم کرنے سے روکو، مسلمان نہ ان کو نقصان پہنچانے پائیں اور نہ ان کا مال ناجائز طور پر کھانے پائیں، اور جو عہد تم نے ان سے کیے ہیں انہیں پورا کرو۔ نمبر 3، معاشی حقوق۔ اسلامی ریاست میں اہل ذمہ کو مکمل معاشی حقوق حاصل ہیں۔ انہیں ہر قسم کے کاروبار، تجارت اور مالی معاملات کی آزادی ہے۔ ہر قسم کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ ان کو معاشی حقوق کی فراہمی بہت ضروری ہے۔ اس طرح اسلام نے ذمیوں کو مضبوط معیشت کا حق فراہم کیا ہے۔ علاوہ ازیں اہل ذمہ کی معاشی کفالت بھی اسلامی حکومت کے ذمہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوڑھے یہودی ذمی کو ایک آدمی کے دروازے پر بھیک مانگتے دیکھا تو پوچھا، بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا، اپنی ضرورت اور غربت کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے گئے اور بیت المال سے اس کی امداد کی اور آئندہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ پھر یہ تاریخی حکم بیت المال کے انچارج کو لکھا، خدا کی قسم یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم ان کی جوانی میں ان سے جزیہ و خراج لیں اور بڑھاپے میں ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ نمبر 4، سیاسی حقوق۔ ذمیوں کو ووٹ دینے، الیکشن میں حصہ لینے، سیاسی جماعت بنانے اور اعلیٰ عہدے حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ان کو حق تحریر و تقریر بھی حاصل ہوگا۔ اہل ذمہ کو سیاسی حقوق فراہم کرنے سے اہل ذمہ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس طرح اہل ذمہ کو سیاسی آزادی کا حق دیا گیا ہے۔ نمبر 5، مذہبی حقوق۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ وہ اپنے مذہبی فرائض اپنے عقیدہ کے مطابق آزادی سے ادا کر سکتے ہیں۔ ان کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کی مذہبی آزادی اسلام کا امتیاز ہے۔ قرآن مجید میں ہے، لا اکراہ فی الدین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256، دین میں کوئی جبر نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ کے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا تھا جس میں انہیں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں ہر طرح کی ضمانت فراہم کی گئی۔ امام
امام ابو عبیدہ نے اپنی مشہور کتاب کتاب الاموال میں کئی ایسے شہروں کا ذکر کیا ہے جو بزور قوت فتح کیے گئے، اور یہ بات خصوصی طور پر ذکر کی گئی ہے ان کے باشندوں کو، ان کے رہائشیوں کو ان کے مذہب اور عقیدہ پر قائم رہنے کی پوری آزادی تھی۔ نمبر 6، معاہدہ کی پابندی۔ ذمیوں سے جو معاہدے کیے جائیں اسلامی حکومت پر ان کی پابندی لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان معاہدوں کی پابندی اور ذمیوں کے حقوق کے تحفظ کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے حکام کو، اپنے آفیسرز کو اس بارے میں تاکیدی احکامات لکھتے رہتے تھے۔ غیر مسلم بھی خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین کے دور میں ان معاہدوں سے خوش بھی تھے اور مطمئن بھی تھے۔ غیر مسلموں میں اشاعت اسلام کی ایک بہت بڑی وجہ ایفائے عہد بھی تھا، یعنی وعدہ پورا کرنا۔ جب غیر مسلمانوں کو وعدہ کا پابند پاتے تو وہ اسلام قبول کر لیتے کہ یہ کتنے سچے لوگ ہیں جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، جسے وعدے کا پاس نہیں اس کا کوئی دین مذہب نہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اوفوا العہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ نمبر 7، عدل و انصاف۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کرو، خواہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 8، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 8، جزیہ کی وصولی میں نرمی۔ جزیہ اس رقم کو کہتے ہیں جو اسلامی ریاست اپنے غیر مسلم رعایا سے ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے عوض وصول کرتی ہے۔ اگر اسلامی ریاست ان حقوق کا دفاع نہ کر سکے تو جزیہ کی ادائیگی ضروری نہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بیت المقدس سے فوج نکالنی پڑی تھی تو انہوں نے عیسائیوں سے لیا ہوا جزیہ واپس کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ ان کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، اور اس کردار کا نتیجہ تھا کہ عیسائی آبادی رو رو کر ان کی واپسی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اب سنیے گا غیر مسلموں کے فرائض، اسلامی حکومت کے حقوق۔ نمبر 1، معاہدے کی پابندی۔ غیر مسلم ذمیوں کا فرض ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پابندی کریں۔ معاہدے کی خلاف ورزی بغاوت کے مترادف ہے۔ اگر غیر مسلم ذمی معاہدوں کی پاسداری نہیں کریں گے تو اسلامی حکومت کو ان کے خلاف اقدام کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ نمبر 2، غیر مسلموں کا دوسرا فرض وہ ہے وفاداری۔ غیر مسلم ذمی شہریوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی وفاداری کو شک و شبہ سے بالا تر رکھیں، اسلامی حکومت اور ریاست کے وفادار رہیں، اپنی وفاداری کا عملی ثبوت پیش کرتے رہیں، کسی قسم کی سرکشی و بغاوت سے باز رہیں، اور حکومتی معاملات میں حتی الامکان تعاون کی روش اختیار کریں۔ اگر وہ اپنی وفاداری کو شک و شبہ سے آلودہ کریں گے یا بغاوت و سرکشی کے مرتکب ہوں گے تو اسلامی حکومت کے پاس بغاوت و سرکشی کو کچلنے کا حق ہوگا۔ نمبر 3، اسلامی ریاست کے قوانین کا احترام۔ غیر مسلم ذمی شہریوں کا فرض ہے کہ دیگر شہریوں کی طرح وہ بھی ملکی قوانین کا احترام کریں اور اسلامی حکومت کے احکامات کی پابندی کریں۔ اگر قوانین میں کسی قسم کی شدت ہو تو مہذب طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ اسلامی حکومت پرامن ماحول میں ٹھوس اور پائیدار اقدامات کر سکے۔ نمبر 4، جرائم سے اجتناب۔ غیر مسلم ذمیوں کا فرض ہے کہ وہ چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری، غنڈہ گردی اور اس طرح کے دیگر جرائم سے اجتناب کریں، ورنہ اسلامی حکومت کو حق ہوگا کہ جرائم میں ملوث ذمیوں کے خلاف
قانونی کارروائی کرے۔ نمبر 5، امن عامہ کا قیام۔ غیر مسلم ذمیوں کا فرض ہے کہ وہ امن کے قیام میں ہر ممکن تعاون کریں۔ ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے امن کو خطرہ ہو، ایسا کوئی بھی عمل جس سے امن کو نقصان پہنچے۔ اگر ہوگا تو معاہدے اور قانون کے مطابق اسلامی حکومت کو ان کے خلاف ایکشن لینے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ نمبر 6، فلاحی کاموں میں شرکت۔ مسلم شہریوں کی طرح غیر مسلم ذمی شہریوں کا بھی فرض ہے کہ وہ رفاع عامہ کے کاموں میں، فلاحی کاموں میں، فلاح و بہبود کے کاموں میں حکومت سے تعاون کریں تاکہ اسلامی ریاست میں رہنے والے تمام لوگ حکومت کی فراہم کردہ سہولتوں سے مستفید ہو سکیں۔ نمبر 7، جزیہ و خراج کی بروقت ادائیگی۔ جزیہ غیر مسلم ذمیوں سے ان کی حفاظت کے لیے وصول کیا جانے والا معاوضہ یعنی کہ اجرت ہے۔ جزیہ کی مقدار غیر مسلموں کی رضامندی سے طے پاتی ہے۔ خراج غیر مسلموں کی زمینی پیداوار سے وصول کیا جاتا ہے۔ غیر مسلم شہریوں کا فرض ہے کہ وہ جزیہ و خراج کی بروقت ادائیگی کرتے رہیں تاکہ اسلامی حکومت غیر مسلموں کی حفاظت اور فلاح کا فریضہ بخوبی سر انجام دے سکے۔ نمبر 8، شعائر اسلام کا تقدس۔ غیر مسلم ذمیوں پر فرض ہے کہ وہ اسلام کے شعائر کے ادب کا پورا خیال رکھیں۔ وہ اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام، قرآن مجید، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی کسی بھی صورت میں ادنا سے ادنا درجے کی بے ادبی اور توہین نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کوئی ایسا اقدام کریں گے تو اسلامی حکومت کو ان کے ساتھ آہنی اور قانونی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا، ان کو سزا دینا ہوگی اور ان کو ایسے کسی بھی عمل سے مکمل طور پر روکنا ہوگا۔ بصورت دیگر پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو دل آزاری اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج کی اس گفتگو کا اختتام اس پیغام کے ساتھ کرنا چاہوں گا، اسلام کے اوپر جو یہ بلیم کیا جاتا ہے کہ اسلام ایک دہشت گرد دین ہے، اسلام دنگا فساد کا نام ہے، اسلام خون ریزی کا نام ہے، یہ سراسر اسلام کے اوپر الزام ہے اور جھوٹا الزام ہے۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام رواداری کا دین ہے، اسلام تحمل کا دین ہے، اسلام مساوات کا دین ہے، اسلام ٹالرنس کا دین ہے۔ اسلام ٹیررزم نہیں سکھاتا، اسلام ٹالرنس سکھاتا ہے۔ آئیے اسلام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کا اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر امن و آشتی کے ساتھ اسلام کے پیغام کو فروغ دیں اور غیر مسلموں کو اپنے حسن سلوک کے ساتھ، اپنے دلائل کے ساتھ، اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے ساتھ انہیں کنونس کریں، ان کو مائل کریں تاکہ وہ بھی دین اسلام کے اندر آ جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اسلام کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔